اس لیے ہمیں اس قرآن سے محبت ہے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی آواز بھی اچھی لگتی ہے، اس کا لہجہ بھی اچھا لگتا ہے اور اس کا چہرہ بھی اچھا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے کلام سے بھی پیار ہے، اور یہ اللہ کا کلام جس آواز میں پڑھا جا رہا ہے ہمیں اس آواز سے، ان چہروں سے، اس زبان سے اور ان لوگوں سے پیار ہے جو اللہ کے کلام کو اتنا مزہ لے لے کر پڑھ رہے ہیں۔ انداز کیجئے جب اللہ کے کلام میں اتنی خوبصورتی ہے، اللہ کے کلام میں اتنی چاشنی ہے، اس میں اتنی مٹھاس ہے، تو اللہ پاک کے حسن کا کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک کا کلام یہ بندے پڑھ رہے ہیں، اس میں اتنا مزہ ہے۔ صحابہ کرام کتنی خوبصورتی سے پڑھتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب قرآن پڑھتی ہوگی، مسجد نبی میں اللہ کے نبی کی آواز گونجتی ہوگی نماز میں، تو وہ کتنا حسین منظر ہوگا اور اس میں کتنی خوبصورتی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ علماء کرام، حضرات قراء، مہمانان گرامی اور میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، حسن قرأت کی یہ محفل سجی ہوئی ہے اور اس میں نامی گرامی قراء کرام اور علماء خطباء تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے آپ حضرات کا یہ بڑا مجمع، یہ سب قرآن اور دین کی محبت کی بنیاد پر جمع ہوا ہے۔ یہ مجمع، یہ اسٹیج اس کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں قرآن سے، مذہب سے، نبی سے، اپنے رب سے محبت ہے اور پیار ہے، اور ہماری پہلی ترجیح مذہب، نبی، قرآن اور ہمارا خالق اللہ ہے۔ آپ سب اور ہم یہاں اپنے دین کی بنیاد پر جمع ہوئے، اور اس بنیاد پر کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس لیے ہمیں اس قرآن سے محبت ہے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی آواز بھی اچھی لگتی ہے، اس کا لہجہ بھی اچھا لگتا ہے اور اس کا چہرہ بھی اچھا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے کلام سے بھی پیار ہے، اور یہ اللہ کا کلام جس آواز میں پڑھا جا رہا ہے ہمیں اس آواز سے، ان چہروں سے، اس زبان سے اور ان لوگوں سے پیار ہے جو اللہ کے کلام کو اتنا مزہ لے لے کر پڑھ رہے ہیں۔ انداز کیجئے جب اللہ کے کلام میں اتنی خوبصورتی ہے، اللہ کے کلام میں اتنی چاشنی ہے، اس میں اتنی مٹھاس ہے، تو اللہ پاک کے حسن کا کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک کا کلام یہ بندے پڑھ رہے ہیں، اس میں اتنا مزہ ہے۔ صحابہ کرام کتنی خوبصورتی سے پڑھتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب قرآن پڑھتی ہوگی، مسجد نبی میں اللہ کے نبی کی آواز گونجتی ہوگی نماز میں، تو وہ کتنا حسین منظر ہوگا اور اس میں کتنی خوبصورتی ہوگی۔ اور قیامت کے دن جب اللہ اپنا کلام خود اپنے بندوں کو پڑھ کر سنائیں گے
اللہ خود سورہ رحمان تلاوت کریں گے تو وہ کیسا حسین منظر ہوگا، اور اس کی لذت اور اس کے لطف کا کیا حال ہوگا۔ یہ وہ سارے حقائق ہیں، یہ وہ ساری سچی باتیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائیں، اور اس سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن وہی کتاب ہے جو اللہ کے نبی لائے ہیں، اور جس طرح اللہ نے اتارا، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اس قرآن کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ اس قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی اجر کا باعث ہے، اس کو چومنا بھی برکت کا باعث ہے۔ قرآن کریم کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی یہ محفل سجی ہے، اس لیے میں یہاں 2 باتیں عرض کرتا ہوں، صرف اس محفل کی مناسبت سے، اس موقع کی مناسبت سے، اصل موضوع کے بجائے یہ 2 بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنے کا مطلب ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ہر حرف کو صحیح طریقے سے نکالنا ہے، یاد رکھیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ وقف کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، یہ ہر ایک پر لازم ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کیا سوال ہوگا؟ قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن تجوید سے پڑھنا، ترتیل سے پڑھنا یہ فرض ہے۔ ہر حرف کو اس طرح پڑھا جائے، قرآن کی ہر آیت کو، کہ ہر حرف سمجھ میں آئے، ہر حرف صحیح مخرج سے نکلے۔ ضاد کا الگ ہے، وا کا الگ ہے، سین کا الگ ہے، صاد کا الگ ہے، ہا کا الگ ہے، ہا کا الگ ہے، ہر حرف کا اپنا ایک مخرج ہے، جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے اس کی مشق کرنی چاہیے۔ بہت سے ساتھی ہیں عام طور پر جن کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن صحیح نہیں ہو رہا، اور بعض اوقات تو اتنا غلط قرآن ہوتا ہے کہ نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ کتنے خسارے کی بات ہے کہ ایک طرف ہمارے یہ بھائی جو قرآن کو کیسے پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں، اور ایک طرف ہمارا یہ حال ہو کہ ہمیں قرآن صحیح پڑھنا نہ آئے۔ تو آج کی مجلس میں سب یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یاد رکھیں ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان علماء کرام سے رابطہ کریں، ان سے درخواست کریں کہ ہمیں قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اللہ کی قسم آپ رات کے 4 بجے بھی کہیں، رات کے 2 بجے بھی کہیں، 12 بجے بھی کہیں، تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے بھی تیار ہو سکتے۔ کوئی پڑھنے والا تو ہو، کوئی دین سیکھنے والا تو ہو، کوئی طلب والا تو ہو۔ تو آج زندگی گزر جاتی ہے کاروبار کرتے، ملازمت کرتے، کھیتی باڑی کرتے، حساب کتاب لگاتے، دکان کو سنبھالتے، لیکن قرآن پڑھنا صحیح نہیں آیا۔ مجھے بتائیے ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری کو کہیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں مزے لے لے کر پڑھتے تھے، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت قرآن ختم وہی تمہارا ٹھکانہ، وہی جنت تمہاری۔ تو اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ ہم نے تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ آج موقع ہے، آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے، رات کے بعد صبح کا پتہ نہیں ہے، صبح کے بعد شام کا پتہ نہیں، دن کی روشنی کے بعد رات کے اندھیرے کا پتہ نہیں ہے۔ ہر آدمی طے کر لے ایک آیت تو روزانہ صحیح پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن حفظ کرنا ضروری نہیں ہے، قرآن کو بہت اچھی آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا، صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو سب سیکھیں گے انشاءاللہ، سب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات،
قرآن کو خوبصورت پڑھنا اور خوبصورت قرآن سننا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی، رات کو تلاوت کی، صبح فرمایا تم تو بہت خوبصورت قرآن پڑھ رہے تھے، اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں داؤد علیہ السلام کی بانسری یعنی ان کی خوبصورت آواز کا ایک حصہ اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام کس طرح پڑھتے تھے؟ زبور کو جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر پڑھنا شروع کر دے اور پرندے خاموش ہو جاتے، سب اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ تم تو اتنی خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابی کی تعریف کی تو کہا اوہو اچھا اللہ کے رسول، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ بنا سنوار کے پڑھتا، اور خوبصورت کر کے پڑھتا ہے کہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں وہ خوش ہوں گے۔ تو قرآن خوبصورت بنا کر پڑھنا کہ لوگ خوش ہوں، دکھاوے کے لیے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سن کر خوش ہوں، یہ اللہ کو پسند۔ ایسی مجلسوں میں تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، سکینہ اترتا ہے، فرشتے ہوتے ہیں، برکتیں آتی ہیں، خیریں ملتی ہیں، انوار ملتے ہیں، اس لیے کہ سب اللہ کے کلام کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، آپ اللہ معاف فرمائے کتنے گاجے بالیں سن لیں، کتنی فضول باتیں سن لیں، 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں تھک جائیں گے، لیکن قرآن اگر اچھا پڑھنے والا ہو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے گزر جائے آدمی تھکتا نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو خوبصورت آواز میں خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے کلام کا حسن ہے، اس کا ایک مزہ ہے، اس کی ایک مٹھاس ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کی روح حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ جس طرح قرآن کو خوبصورت لہجے میں پڑھنے میں سننے میں ایک مزہ ہے، اسی طرح قرآن میں غور کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، اس کا اثر لینے میں بھی ایک مزہ ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سب سے بڑی کوالٹی خوبصورتی کیا تھی کہ وہ قرآن اچھا بھی پڑھتے تھے لیکن وہ دل سے قرآن پڑھتے تھے، دل کی گہرائی سے قرآن پڑھتے تھے، اور جو قرآن پڑھتے تھے وہ دل کے اندر جاتا تھا اور آسمانوں پر قبولیت کے لیے چڑھتا تھا، اس لیے کہ وہ جو پڑھتے تھے اس میں غور کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ایک مرتبہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ علیک انزل، قرآن تو آپ پر اترا، میں سناؤں؟ فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم سے دوسرے سے سنوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النساء پڑھی، سورہ نساء۔ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو بس کرو۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو قرآن کریم ایک پیغام ہے، ایک پکار ہے، یہ دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، یہ دلوں کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کی مجلس میں یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں اور اللہ کا کلام سن کر اس کا اثر لے کر جائیں گے اور دل میں اس کو داخل کر کے جائیں گے۔ اصل مزہ تب ہے جب یہ قرآن دل پر اثر کر جائے، اور جب یہ دل پر اثر کرتا ہے تو پھر انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، قرآن کا ہو جاتا ہے، پھر اس کی پوری زندگی ایسی جیسے قرآن کہتا ہے یہ کام کرو وہ یہ کام کرے گا، یہ کام نہ کرو یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کا چلنا پھرنا قرآن کے مطابق، اس کی مسجد والی عبادت قرآن کے مطابق، اس کے بازار والے معاملات قرآن کے مطابق، اس کی شادی بیاہ خوشی غمی قرآن کے مطابق، اور
اس کی گھر والی زندگی قرآن کے مطابق، سب قرآن کے مطابق، اس لیے کہ قرآن دل میں اتر گیا۔ تو قرآن کریم کا اثر لینے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم کو مزے لے لے کر پڑھنے اور سننے کی ضرورت ہے، اور قرآن سے دل میں نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی قرآن توجہ سے سنتا ہے تو پھر اس قرآن سے دل نرم ہوتے ہیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے کلام کا اثر کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، انسان کا جسم بھی، اس کے اعضاء بھی، اور اس کا دل بھی نرم پڑ گیا قرآن کے سامنے، بالکل ایسا ہوا کہ قرآن کے سانچے میں ڈھل گیا۔ تو قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کو دل میں لانا ہے، قرآن کو دل کی گہرائی کے ساتھ، عظمت محبت کی کیفیت کے ساتھ پڑھنا اور سننا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے قرآن کو ایک محفل کے طور پر سنیں، نہیں، محفل کے طور پر نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، بہت عظیم الشان کلام۔ اللہ نے کہا جب یہ قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا۔ اب ادب یہ ہے کہ نہ ہم نے ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ کوئی دوسرا کام کرنا ہے، خاموشی سے قرآن کو سننا ہے اور اس کو توجہ دینی، دھیان دینا ہے۔ تو جتنی عظمت کے ساتھ، جتنے ادب کے ساتھ، جتنے احترام کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنے پیار کے ساتھ، اور جتنے دل کے جذبات کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھیں گے، اتنے دل پر نور آئے گا، اثر زیادہ ہوگا، پھر زندگی بدلے گی۔ اس قرآن سے صحابہ کی زندگی بدل جاتی تھی، ہماری بھی زندگی بدل سکتی ہے اگر ہم توجہ سے قرآن پڑھیں، سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ یہ استاد الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف مدنی صاحب ہیرا اسلامیہ جمہوریہ مصر کا آئل